السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے اندر یہ شوق دیا کہ ہم اس میں عبادتیں کریں۔ اب کچھ ہی دن جو ہیں رمضان مبارک کے رہ گئے ہیں۔ اب ہم اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ جتنی ہم نے عبادت کی ہے وہ کچھ بھی نہ تھی، اور اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور انسان اپنے دل میں بس یہ افسوس کرے، اس پہ نادم ہو کہ مجھے اس سے زیادہ کرنی چاہیے تھی جو میں کر نہیں سکا۔ اور جتنے دن رہ گئے ہیں اس میں نیت کی جائے کہ میں اب زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا، سب کاموں کو چھوڑوں گا اور عبادت پہ زیادہ لگوں گا۔ نیوز نہیں دیکھوں گا، ٹی وی میں جو شوز آتے ہیں وہ نہیں دیکھوں گا، باتیں کم کروں گا، اپنے جو میری جاب کے آورز ہیں، کاروبار کا ٹائم ہے، اس کو کم کروں گا، فیملی میں آنا جانا کم کروں گا، باہر بازاروں میں نکلنا کم کروں گا، افطاری سحری کے سامان میں وقت کم سے کم خرچ کروں گا۔ یہ ساری نیتیں اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ہی ایام رہ گئے ہیں اور اس کے بعد یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہوگا، اور 11 مہینے بعد یہ مہینہ دوبارہ آئے گا۔ اور ان 11 مہینوں میں یعنی آپ ایک پورا سال لگا لیں، اس کو کیا معلوم کون زندہ رہے گا اس وقت تک، اگلے رمضان تک کون چلا جائے گا اس دنیا سے۔ ایسا بھی بہت دیکھنے میں آیا کہ رمضان سے کچھ گھڑیاں پہلے لوگ انتقال کر گئے۔ تو اب ہمیں اپنا حال معلوم نہیں ہے کہ ہوگا کیا، تو اس وجہ سے ہمیں خوب اپنی عبادتیں کرنی ہیں، اور خوب اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور خوب اللہ کے آگے رونا ہے، اور جتنے ہمارے دن رہ گئے ہیں اس میں خوب اللہ سے ہمیں باتیں کرنی ہیں۔ اور جتنا بھی کچھ کیا ہے اس پہ کچھ، بے شک ہم نے ہر روز ایک قرآن ہی کیوں نہ پڑھا ہو، لیکن اس پہ کبھی بھی ہمیں سیٹسفائی نہیں ہونا ہے، اپنے دل کو مطمئن نہیں کرنا ہے۔ ہاں، سیم ٹائم پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ مومن جب نیکی کرتا ہے تو اس پہ خوش ہوا کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ جب خوش، یعنی وہ خوش ہوتا ہے جب وہ نیکی کرتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی ہر وقت اداسی کا ماحول، ہر وقت جو ہے اس کا ماحول جو ہے وہ، بے شک اپنے دل میں یہی سمجھنا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن اب اتنا بھی اس میں اپنے آپ کو یعنی کہنا چاہیے کہ سوچنے پہ اپنے آپ کو اتنا بھی مجبور نہیں کر لینا چاہیے کہ پھر ہر وقت بس یہی سوچتے رہو، ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ بھائی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اب میں کیا کر میں نے تو رمضان میں ٹائم اپنا ضیاع کیا۔ یہ ضرور اپنے آپ کی تربیت کے لیے سوچنا ہے اسی طریقے سے، لیکن اس کو اتنا بھی نہیں سوچنا کہ بندہ پھر جیسے میں نے کہا کہ ٹینشن ہی لے لے۔ تو کیا کرنا ہے کہ جتنی عبادت ہوئی ہے اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، یا اللہ تو نے توفیق دی، اس سے زیادہ کی توفیق دے۔ جتنی ہوئی عبادت اس پہ، جیسے میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی، کہ اس پہ شرمندہ ہو کہ اللہ مجھے اس سے زیادہ کرنی چاہیے تھی، لیکن میں اتنی نہ کر سکا جتنا مجھے کرنی چاہیے تھی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دل میں جو ہے وہ یہ خیال رہے گا کہ مجھے زیادہ عبادت کرنی ہے، دل مطمئن نہیں ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر دل مطمئن ہو گیا کسی بھی موقع پر، تو یہ اگلے دن جو رہ گئے ہیں اس میں صحیح طرح عبادت نہیں کر پائے گا۔ اور یہ دن تو بڑے ہی مبارک دن ہیں، بڑے ہی مبارک دن ہیں، بڑے ہی مبارک ایام ہیں۔ اس میں ابھی ہمارے پاس 3 راتیں جاگنے کی باقی ہیں۔ ایک ہماری جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ، جس کو چاند رات جو اس کو ہم کہتے ہیں، وہ باقی ہے نا۔ تو ابھی تو بڑے مبارک ایام باقی ہیں، آخری عشر تو پورا ہی بڑا مبارک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے اپنا ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہے، اور اپنا اسکیجول بنائیں، اپنا لکھ کر اسکیجول بنائیں کہ بھائی جو ہے وہ ہمارا جو ہے ہم کہاں ٹائم گزار رہے ہیں، کہاں ٹائم گزارنا ہے۔ میرے پورے دن کا اسکیجول کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں لکھنا چاہیے۔ میں پورے دن میں کیا کرتا ہوں یہ ہمیں لکھنا چاہیے۔
میں کتنی اور عبادت کر سکتا ہوں، یہ ہمیں لکھنا چاہیے۔ میں نے اتنا قرآن ختم کر لیے ہیں، اتنے سپارے ختم کر لیے ہیں، میں اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں، اس کی کوشش کی جائے۔ ماشاء اللہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں ادھر باہر کے ملکوں میں، اب تو ایسے زبردست سلسلے چل رہے ہیں کہ لوگ 7 دنوں میں قرآن سنا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں کم کم دنوں میں قرآن سنا رہے ہیں۔ ایک قرآن ختم کیا، پھر دوبارہ تراویحوں میں کھڑے ہو گئے اور راتوں کو قرآن سنا رہے ہیں۔ ایک قرآن سے عشق محسوس ہو رہا ہے، ایک قرآن سے چاہت محسوس ہو رہی ہے، قرآن سے لگاؤ محسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی قرآن پاک سے چاہت ہو، ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت ہو، لگاؤ ہو، ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں جو ہے محسوس ہو کہ ہم قرآن سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک مجھے بڑا ایک عرصے بعد واقعہ یاد آیا کہ جو ایک مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا، تو وہاں ایک صاحب تھے۔ اچھا، رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ یعنی خالی وہ رمضان میں ایسا کرتے تھے، تو وہ ان کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا ماشاء اللہ۔ تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ ان کا ماشاء اللہ ہر وقت ہی کا معمول قرآن شریف کا تھا۔ تو اور اس کے باقدر ماشاء اللہ ہم نے ان کے چہرے پہ نور بھی دیکھا۔ ایک عجیب اللہ نے ان کو نور عطا فرمایا تھا۔ دنیا کے اعتبار سے امیر ترین آدمی تھے، دنیا کے اعتبار سے امیر ترین آدمی، لیکن قرآن سے اللہ نے ایسا عشق دیا ان کو کہ وہ قرآن پڑھے بغیر رہتے نہیں تھے۔ اور میں نے ان کو جب بھی دیکھا ماشاء اللہ، میں نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو ہمیں قرآن پاک سے عشق ہونا چاہیے۔ ہاں، قرآن پاک جو ہے ایک سپارہ پڑھنے کی روزانہ کی ترتیب اگر بنائی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ کریں، یا آخری دنوں میں تو زیادہ کریں، جاگنے والی راتوں میں زیادہ کریں۔ ہاں، تو ایک جاگنے والی راتوں میں کوشش کیا کریں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو لوگ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، پوری رات جاگنے کا ثواب اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ مفہوم بیان کیا ہے حدیث پاک کا۔ انسان اپنی عبادت ضرور کرے پوری رات، جتنی بھی کر سکتا ہے پوری رات کرے، جتنا بھی حصہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کام تو اہتمام سے ہر کوئی ہی کر لے اور کر سکتا ہے۔ رمضان میں تو بہت آسان ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اتنا بڑا جو اللہ رب العزت ثواب عطا فرما دیتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت پوری رات جو ہے وہ اس کی ایسا ہے کہ جیسے عبادت میں رہا، کہ اللہ کی دین ہے۔ اصل میں ہم سمجھتے نہیں ہیں، اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اللہ ہماری مغفرت چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ معاف فرما دیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو معاف کر دوں، ہمیں کوئی لینے والا تو ہو۔ جبھی تو دیکھیں نا، راتوں کو اعلان ہوتے ہیں، راتوں کو اعلان ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی ہے جو مغفرت کروا لے۔ کیوں اعلان ہو رہے ہیں؟ اس کی اعلان کے پیچھے بات یہ کہ اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ اللہ امت کو معاف کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اللہ نہیں چاہتے کہ میں جہنم میں بھیجوں، اللہ تو چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کہتے ہیں صراط مستقیم پہ چلو، صراط مستقیم پہ چلو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہت ہی مبارک مہینہ دیا ہے، بہت ہی مبارک مہینہ دیا، اس کی ہم قدر کر لیں، ہم اس کی قدر کر لیں۔ اور قدر یہی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو بڑھائیں، ہم اس میں عبادتوں کو بڑھائیں۔ ہاں، جو دل میں دوسروں کے لیے بھائی اگر کوئی بغض ہے، کوئی ہیٹ ہے، کوئی جیلیسی ہے، اس کو نکال دیں، غیبت سے بچیں۔ ہاں، ہمارے روزے اس طرح بھائی خراب نہ ہو جائیں کہ ہم غیبتیں کر رہے ہیں، کسی کو باتیں سنا رہے ہیں۔ ہاں، جو ہے دن کے آخری ٹائم میں عصر کے وقت خاص طور پر لوگوں کو بہت غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ ہاں، گھر میں انسان غصہ کر رہا ہے روزہ رکھ کر، بچوں پہ غصہ کر رہا ہے، بیوی سے صحیح طرح بات نہیں کر رہا، بھائی یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو انسان قابو میں رکھے، بہت قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، پھر ہی تو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں، روزے میں کیا ہے کہ ایون کہ کہا کہ اگر کوئی حدیث میں آتا ہے، اس کا مختصر فرمائے، اگر تم سے کوئی آرگومنٹ کر رہا ہو، باتیں کر رہا ہو، اور جو ہے وہ جو ہے کوئی بحث بازی کر رہا ہو، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہو، تو اس کو کہہ دو کہ بھئی میرا روزہ ہے۔ ہاں، یہ کیوں کہا گیا میرا روزہ ہے؟ روزوں میں ہم بحث نہیں کرتے۔ ہاں، تو روزہ رکھ کر اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اصل یہ ہے، روزہ رکھ کر اس روزے کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے بری باتوں سے۔
ہمارے روزے کہیں خراب نہ ہو جائیں، غیبتوں سے کہیں خراب نہ ہو جائیں، جیلیسی سے خراب نہ ہو جائیں، کسی سے نفرت کرنے سے خراب نہ ہو جائیں، ان سب کی ہمیں حفاظت کرتے ہوئے اپنے روزے کو بچا بچا کر اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ اللہ پاک بھائی ہمیں سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی